الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ابا المنذر اتدری ای آیت من کتاب اللہ تعالی معک اعظم قلت اللہ ورسولہ اعلم الی آخرہ۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا کہ اے ابو المنذر، یہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت تھی، اور عرب میں کنیت سے لوگوں کو پکارا جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا اتدری ای آیت من کتاب اللہ تعالی معک اعظم، کہ تم جانتے ہو اللہ کی کتاب میں کون سی آیت تمہارے نزدیک عظیم آیت ہے، بڑی آیت ہے؟ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے کہا اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا یا ابا المنذر اتدری ای آیت من کتاب اللہ تعالی معک اعظم، کہ کیا تم جانتے ہو کون سی آیت اللہ کی کتاب کی تمہارے نزدیک بڑی ہے، عظیم ہے؟ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پھر میں نے عرض کیا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یعنی آیت الکرسی، یہ میں نے پڑھی، یعنی بتایا کہ آیت الکرسی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں الفاظ ہیں فضرب فی صدری، حضرت ابی بن کعب فرماتے ہیں آپ نے میرے سینے پہ ہاتھ مارا اور فرمایا کہ اے ابو المنذر، تمہیں تمہارا علم یعنی مبارک ہو، کہ انہوں نے گویا کہ صحیح جواب دیا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ فرمایا، یعنی علم کی مبارک ہونا، علم کا خوشگوار ہونا ان کے لیے آپ نے یہ بھی بات فرمائی۔ تو یہ اس حدیث پاک میں آیت الکرسی کی فضیلت بیان فرمائی گئی۔ اس کے علاوہ آیت الکرسی کے اور بھی بہت سارے فضائل ہیں۔ بہرحال یہ ایک بہت بڑی فضیلت والی آیت ہے، اس کی بہت ساری برکات بھی ہیں پڑھنے سے۔ قرآن مجید کی عظیم ترین آیت بھی اس کو کہا گیا۔ ایک روایت میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو، آیت الکرسی کو، سب آیات سے افضل فرمایا ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن کریم میں عظیم تر آیت کون سی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت الکرسی کا نام لیا، فرمایا یہ آیت یعنی عظیم تر آیت ہے۔ ایک حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سورہ بقرہ میں ایک آیت ہے جو سیدہ آیت القرآن ہے، یعنی قرآن مجید کی جتنی آیات ہیں ساری آیتوں کی سردار آیت ہے، اور آپ نے فرمایا وہ جس گھر میں پڑھی جائے شیطان اس سے نکل جاتا ہے، اور محدثین فرماتے ہیں کہ وہ آیت آیت الکرسی ہے۔ نسائی شریف میں ایک روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ہر نماز فرض کے بعد آیت الکرسی کو پڑھا کرے تو اس کو جنت میں داخل ہونے کے لیے سوائے موت کے کوئی چیز نہیں روک سکتی، یعنی موت کے بعد فوراً جنت کے آثار، راحت، آرام کا مشاہدہ کرنے لگے گا۔ کیا مطلب؟ یعنی موت کے بعد ظاہر ہے اس کے لیے جنت کا فیصلہ ہے۔ پھر تو ہم میں سے ہر بندہ چاہتا ہے کہ جیسے ہی موت آئے، موت کے بعد عذاب سے بندہ بچا رہے، اللہ تعالیٰ کی گرفت میں نہ آئے کہ قبر کا عذاب اس پر آ جائے۔ ہر بندہ یہ چاہتا ہے آگے راحت ہو، جنت کا فیصلہ ہو جائے۔ تو آیت الکرسی کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا حدیث پاک جو میں نے عرض کی، یعنی مرنے کے بعد انسان کے لیے پھر جنت ہے اس میں، لیکن یہ ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد، یعنی نماز کی پابندی ضروری ہے
کہ نماز پڑھے گا تو اس کے بعد یہ عمل ہوگا کہ آیت الکرسی کو پڑھے گا تو اس کے لیے فضیلت ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور واقعہ بخاری شریف کے اندر ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ ان کا اپنا واقعہ ہے، وہ میں عرض کر دیتا ہوں، وہ بھی اسی مناسبت سے آیت الکرسی کے حوالے سے ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں اس کا مختصر مفہوم عرض کروں، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی زکوٰۃ، اب رمضان کی زکوٰۃ یعنی محدثین فرماتے ہیں صدقہ فطر، اس کو جمع کرنے کی نگہبانی کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم فرمایا تھا، تو میں وہ خیال کرتا اور پھر ان کو جمع جب وہ ہو جاتا تھا فقراء کے اندر پھر تقسیم بھی کیا جاتا، تو میں اس کی نگہبانی کرتا تھا، حفاظت کرتا تھا۔ ایک دفعہ ایسا ہوا، میرے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کیا کیا، وہ غلے کی جو اناج وہ غلہ تھا، غلے کی لپوں سے اپنا دامن اور برتن بھرنے لگا، تو ظاہر ہے میں تو اس کا خیال کرتا تھا، حفاظت کے لیے میرے ذمہ تھا کہ میں اس کی حفاظت کرتا تھا۔ میں نے اس کو پکڑ لیا اور کہا میں تجھ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاتا ہوں۔ تو اس نے کہا، وہ جو شخص آیا تھا، کہ میں محتاج ہوں، میرے ذمہ عیالداری کا نفقہ خرچہ بھی ہے، تو مجھ کو سخت ضرورت ہے، محتاج ہوں، قرض وغیرہ بھی ہے، تو یعنی مجھے چھوڑ دو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا، تو جب اس نے یہ باتیں کی میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ پھر میں نے صبح ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اور غیب کی خبر سنائی کہ اے ابو ہریرہ، تیرے قیدی نے جو رات کل گزری اس نے کیا کہا؟ تو میں نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے تو بڑی سخت حاجت ضرورت پیش کی اور اس نے عیالداری کی بھی شکایت کی۔ اس نے جب اس طرح باتیں کی تو مجھے تو اس پر رحم آ گیا، میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خبردار، اس نے اپنی حاجت ظاہر کرنے میں تجھ سے جھوٹ بولا، وہ پھر آئے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمانے کی وجہ سے کہ وہ پھر آئے گا، مجھے تو یقین ہو گیا اس نے آنا ہے۔ خیر، پھر وہ آیا اور وہی عادت جیسے اس نے پہلے کیا، غلے کی لپیں بھرنے لگا۔ میں نے اس کو پھر پکڑ لیا اور کہا، اب تو میں تجھ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے جاؤں گا۔ اس نے کہا، مجھے چھوڑ دو، میں محتاج ہوں، میرے ذمے کنبے کا نفقہ بھی ہے، میں پھر نہیں آؤں گا۔ اس نے اس طرح منتیں وغیرہ کی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، پھر میں نے اس پہ رحم کیا، اس کو چھوڑ دیا۔ پھر صبح ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تیرے قیدی کا کیا بنا؟ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے سخت حاجت کی، عیالداری کی شکایت بھی کی، یعنی ظاہر ہے اس نے منتیں وغیرہ کی، تو میں نے رحم کھا کر اس کی راہ چھوڑ دی، یعنی پھر میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا، خبردار، اس نے تجھ سے جھوٹ بولا، یہ بات کہ میں پھر نہیں آؤں گا، آپ نے فرمایا وہ پھر آئے گا۔ پھر میں اس کا انتظار کرتا رہا کہ آپ نے تو فرما دیا، اب تیسری بار پھر اس نے آنا ہے۔ وہ پھر آیا تیسری مرتبہ اور وہی عادت، غلے سے لپیں لینے لگا۔ تو میں نے پھر اس کو پکڑ لیا اور میں نے کہا، اب تو میں تجھ کو نبی علیہ السلام کے پاس ضرور لے کے جاؤں گا، اور 3 مرتبہ اخیر ہے اور تو کہتا ہے کہ میں نہیں آؤں گا، پھر آ جاتا ہے۔ تو اس نے کہا مجھے چھوڑ دیجئے، میں آپ کو ایسے کلمات سکھاؤں گا کہ اللہ تم کو ان کی وجہ سے نفع دے گا، فائدہ ہوگا۔ میں تمہیں ایسے کلمات بتاتا ہوں، جس وقت تم سونے کے لیے جاؤ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے اس نے کہا جب تم سونے کے لیے جاؤ نا تو آیت الکرسی پڑھو، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اس آیت کو پڑھا کرو، یہاں تک کہ اس نے وہو العلی العظیم، حدیث میں ہے کہ پوری یعنی آیت الکرسی اس نے ختم آخر تک پڑھی۔ پس تحقیق اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم پر ہمیشہ نگہبان مقرر رہے گا
اور صبح ہونے تک کوئی شیطان بھی، چاہے وہ انسانوں میں سے ہو، جنات میں سے ہو، دنیاوی اذیت دینے کے لیے ہو، تمہارے نزدیک کوئی بھی نہیں آئے گا۔ تو اس نے نا یہ باتیں مجھے کہی، اور آیت الکرسی بھی اس نے کہا اس کو پڑھا کرو۔ تو میں نے یہ سن کر خیر اس کو چھوڑ دیا۔ پھر میں صبح ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ارشاد فرمایا کہ تیرے قیدی کا کیا ہوا؟ میں نے عرض کیا کہ قیدی نے کہا کہ میں تمہیں ایسے کلمات سکھلاؤں گا جو تجھے نفع دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خبردار اس نے سچ کہا، یعنی وہ جو کلمات اس نے سکھائے آیت الکرسی کے بارے میں اس نے بتایا، تو آپ نے فرمایا اس نے سچ کہا، یعنی اس سکھانے میں اس نے سچ کہا، اور وہ جو اور باتیں اس کی تھی اس میں وہ جھوٹا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا تو جانتا ہے تو کس سے خطاب کرتا رہا، یعنی وہ کون تھا جو تیرے پاس آتا تھا؟ میں نے کہا مجھے تو پتہ نہیں وہ کون تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شیطان تھا جو صدقات کو ناقص کرنے کے لیے آیا کرتا تھا۔ تو بہرحال اس حدیث پاک میں بھی دیکھیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو واقعہ کہ میں غلے کی نگہبانی کرتا تھا، حفاظت کرتا تھا، بار بار وہی آنے والا شیطان تھا۔ تو اس نے بعد میں آخر میں یہی کہا اس کو پڑھ لیا کرو تو حفاظت ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ اس نے یہ بات سچی کہی، یعنی آیت الکرسی کے متعلق، کہ اس کے پڑھنے سے حفاظت ہوتی ہے۔ بہرحال قرآن مجید کی ایک عظیم تر آیت ہے، بہت فضیلت والی آیت ہے، تقریباً مسلمانوں کو یاد بھی ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی جو کچھ کہا گیا سنا گیا ان باتوں پہ صحیح معنی میں عمل کی اللہ تعالی توفیق بخشیں۔ جو غلطی کوتاہی ہوئی اللہ تعالی معاف فرمائیں، درگزر فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔